آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، ہاں نوکر سرکار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وقال الله تعالى في موضع آخر: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إلا شقي. قيل: يا رسول الله من الشقي؟ قال: من لم يعمل لله بطاعة ولم يترك له بمعصية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه ابن ماجه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، تذکرہ چل رہا ہے جہنم کا. اس ہفتہ جہنمیوں کے کھانے پینے اور ان کے سانپ بچھو کے ڈسنے کا تذکرہ کیا جائے گا. پچھلے ہفتہ جہنمیوں کے جلانے کا تذکرہ تھا کہ جہنمیوں کو کیسے جلائے گا، آگ کی تیزی کیا ہوگی. چنانچہ یہ آیت کریمہ جو ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب کافروں کا چمڑا جل جائے گا جو 70 ہاتھ کے برابر ہوگا، تو پھر اس چمڑا کو دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ روزانہ 1000 مرتبہ جہنمیوں کے چمڑا کو جلا کر کے روزانہ پیدا کریں گے. اب سوچیے کہ اس کے عذاب کا عالم کیا ہوگا. تو جہنمیوں کے کھانے اور پینے کا تذکرہ یہ ضروری ہے. سوچیے ہم لوگ اپنے اوپر کہ اگر آدمی کو کسی رات نیند نہ آئے تو صبح دیکھیے کہ کام میں کتنا تھکان، دن بھر کتنا طبیعت میں بوجھ اور کیسی سستی، کتنی پریشانی اور طبیعت میں کتنی کسل مندی رہتی ہے، کتنا بوجھ جسم کے اوپر محسوس ہوتا ہے. تو سوچئے کہ جہنم کے اندر کبھی سونا نہیں ہوگا. جلے گا تو آدمی کو نیند تھوڑی آئے گی. پھر اوپر سے جلنے کا عذاب، پھر اوپر سے بھوک کا عذاب، پھر پیاس کا عذاب، سانپوں کے ڈسنے کا عذاب، بچھو کے ڈنک مارنے کا عذاب، اللہ کے ناراضگی کا عذاب، جہنمیوں کے شور و پکار کا عذاب. یعنی پریشانی ہی پریشانی ہوگی. ہر آدمی اپنے بارے میں دنیا میں سوچ لے تھوڑی دیر کہ ایک رات مچھر پریشان کر دے، کھٹمل پریشان کر دے، تو دوسرے دن میں کیسے ہم لوگ اس کے ختم کرنے کا انتظام کرتے ہیں. اور جہاں نہ کھانا ہوگا، نہ سونا ہوگا، نہ پینا ہوگا، نہ نیند ہوگی، نہ آرام ہوگا، نہ کسی طرح کی کوئی بات ہوگی، نہ فریاد سنی جائے گی، کیا وہاں پر گت بنے گی اور کیا پریشانی کا عالم ہوگا. اس کو سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچنا ہے. جہنمیوں کے کھانے کا جو تذکرہ کیا گیا، وجوہ یومئذ خاشعہ،
کہ بہت سارے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے ذلت کے مارے، کہ آج جو ان کو گھمنڈ اور غرور ہے کہ ملے کاٹے جائیں گے اور یہ کیے جائیں گے اور رام رام چلائیں گے، اور اس طرح مسلمانوں کو جو دشمن اور ہر وقت جو مسلمانوں کا خون بہانے کا تذکرہ کرتا ہے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا، مسلمانوں کو مٹانے کا جو اسکیم بنا رہا ہے، جب قیامت کے دن دیکھے گا یومئذ تری المجرمون مقررین فی الاصفاد سرابیلہم من قطران یغشا وجوہہم النار، کہ آج جو یہ دنیا میں بڑے شرکش، متکبر، گنڈے، منتری اور یہ ملک کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، قیامت کے دن جب ان کو ہتکڑیوں میں تم دیکھو گے، اور مزید یہ ہے کہ دیکھیے جہنم میں تو جلیں گے ہی یہ کافر لوگ، ان کا سرابیلہم من قطران، کہ ان کے کرتے جو ہوں گے القطرہ کے ہوں گے۔ اب سوچئے کہ ایک آدمی جہنم میں جلے اور اس کے کپڑا جو ہے تارکول اور القطرہ کا پہنا دیا جائے تو آگ کی تیزی کتنی سخت ہو جائے گی، پھر جکڑنے کی ان کو قیدی کس طریقے سے ہوں گے۔ تو بہت سارے چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، کہ جتنے آج یہ شرکش اور متکبر اور مسلمانوں کو دشمن سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کو مٹانے کی اسکیم یہ بنا رہے ہیں، ان کے چہرے جھکے ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، بہت سارے چہرے اس دن کام کرنے والے ہوں گے، بہت سارے محنت کیے ہوں گے لیکن تھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے اوپر ذلت چھائی ہوگی۔ یعنی ایک تو یہ مطلب ہے کہ بہت سارے غیر ایمان والے رات بھر وہ ٹھنڈے کے موسم میں کھلے بدن پانی میں عبادت کرتی ہیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کہ دنیا میں اتنی مشقت اٹھائے اور ایمان نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں روئے کہ یہ لوگ بڑے بدقسمت ہیں کہ دنیا میں بھی آرام نہیں کیے اور آخرت میں بھی آرام نہیں کریں گے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو بہت سارے چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، تھکے ہوں گے۔ تسلا نارن حامیہ، عاملۃ ناصبۃ تسلا نارن حامیہ، گرم آگ کے اندر یہ لوگ داخل ہو جائیں گے، یعنی جس کی آگ کی گرمی کی کوئی انتہا نہیں، اینڈ جو گرمی ہوتی ہے اتنے ٹیمپریچر کی آگ میں یہ لوگ داخل ہوں گے۔ تسقا من عین آنیہ، اور ان کو کھولتے ہوئے چشمے سے، یعنی ان کے لیے صرف گرم پانی نہیں ہوگا بلکہ جس طرح مسلمانوں کے لیے جنت کے اندر ایک پانی کا نہر ہوگا، اسی طرح جہنمیوں کے لیے کھولتا ہوا پانی کا چشمہ اور نہر ہوگا کہ اسی سے ان کو پانی پلایا جائے گا۔ تسقا من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع، اس کے لیے ان لوگوں کے لیے کانٹے دار کھانا ہوگا۔ جب یہ جہنم کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو کفار مکہ ہنسنے لگے کہ ارے محمد جو ہمیں ڈرا رہے ہیں نعوذ باللہ، یہ ہمارے اونٹ کو تو زری عرب کے اندر ایک ایسے جھاڑدار کانٹے دار جھاڑی کو کہتے تھے جو بدبو ہوتا تھا، جس کو جانور تک نہیں کھاتے تھے، لیکن کافروں نے کہا کہ اس درخت کو کھا کر کے ہمارے اونٹ تو موٹے ہو جاتے ہیں، ہم وہ لوگ وہاں پر موٹے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی لا یسمنو ولا یغنی من جوع، کہ اے کافروں جو تم سوچ رہے ہو کہ اونٹ ہمارے اس درخت کو کھا کر کے موٹے ہو جاتے ہیں، نہیں تم موٹے نہیں ہوگے، ولا یغنی من جوع، اور تم لوگ کہ یہ بھوک بھی نہیں مٹائے گی۔ اس لیے وہاں پر یہ نہ سوچو کہ دنیا کی طرح کہ جیسا بھی کھا لیں گے پیٹ بھر جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، کہ گمراہ لوگوں، اے جھٹلانے والوں، لاکلون من شجر الزقوم، کہ تم اس زقوم کے درخت سے کھاؤ گے جو نہایت بدبودار ہوگا۔ اور زقوم کا درخت جب یہ لوگ کھائیں گے تو کھانے کے بعد جب ان کے گلے میں اٹک جائے گا،
فشاربون علیہ من الحمیم، تو پانی مانگیں گے، پانی دو پانی دو، جیسے دنیا میں پانی کھانا اٹک جاتا ہے تو پانی پیتے ہیں، وہ لوگ کہیں گے پانی دو پانی دو، فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم، اور وہ لوگ پانی کو ایسے پیاسے کی طرح پیئیں گے جیسے کہ پیاسا اونٹ بالکل پیتا ہے، پانی کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے کہ پورا کنواں سکھا دیتا ہے، اسی طرح کافر لوگ یہ ٹوٹ پڑیں گے گرم پانی کو پینے کے لیے، لیکن گرم پانی تو یہ نشے میں پی لیں گے، پریشانی اور مصیبت کی وجہ سے پی لیں گے، انجام کیا ہوگا؟ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، کہ جیسے ہی گرم پانی ان کے حلق سے نیچے اترے گا ان کے آنت کو فقطع امعاءہم، قرآن نے ذکر کیا کہ ان کے آنت کو، ان کے پورے یہ پیٹ کے مشین کو، دل، گردہ، آنت سب کو پائخانے کے راستے سے نیچے گرا کر کے رکھ دے گا، جو اس کے گرد چکی کی طرح گھومنے لگے گا۔ میرے دوستو اتنا خطرناک کھانا، اس لیے دنیا میں ہم لوگ روکھی سوکھے کھا کر کے گزارا کر لیں، حرام کھانے سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جنت کی جب کھانا کھلائیں گے تو سارے دنیا کا غم بھول جائیں گے، اور ایک آدمی کو جب کھلایا جائے گا زقوم کا درخت تو سوچئے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ دوسری آیت کریمہ میں جو کہا گیا سورہ کہف کے اندر، وَإِن يَسْتَغَاثُوا يُغَاثُوا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، کہ جب یہ کافر لوگ پانی پانی چلائیں گے کہ پانی دو پانی دو پانی دو، خوب چلائیں گے، یغاثوا بماء کالمہل، تو ایسے پانی ان کو دیا جائے گا جیسے ہم لوگ جب کھانا پکاتے ہیں تو تیل جو چھانتے ہیں تو تیل چھاننے کے بعد جو نیچے کا گدلا اور تلچھٹ ہو جاتا ہے ویسا پانی دیا جائے گا، یشوی الوجوہ، اور وہ چہرے کو جلا کر کے بالکل چہرے کو بھون ڈالے گا، بلکہ روایت کے اندر آتا ہے کہ اوپر کا ہونٹ سر کے اوپر چلا جائے گا اور نیچے کا ہونٹ ناپ تک آ جائے گا۔ یشوی الوجوہ، چہرے کو جلا کر کے بھون ڈالے گا، بیس الشراب وساعت مرتفقا، کہ بے شک یہ پانی بہت برا ہے اور یہ جہنم بڑا خطرناک ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ الغرض جو لوگ آج ہماری بہن بیٹیاں جو غیروں کے ساتھ بھاگ کر کے ایمان کے سودا کر رہی ہیں، یہ سوچیں کہ اگر دنیا میں بغیر شادی کے رہنا پڑ جائے تو پڑے، دنیا کے اندر ذلت کی زندگی گزارنی پڑے تو پڑے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ ہم اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے عیسائیوں کا اور یہودیوں کے صرف دوا اور پیسے کی وجہ سے ایمان کو لوگ چھوڑ کر کے کفر اختیار کر رہے ہیں۔ اگر یہ چیزیں آدمی سوچ لے تو دنیا کے اندر بھوک اور پیاس اور ساری غریبی کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن جہنم کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتا ہے، وہ کبھی بھی ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ اس لیے ضرورت ہے جو زور دیا جاتا ہے مرکز سے بھی، سارے تنظیم کا یہ جو کہنا ہے کہ بچوں کے لیے مکتب کا نظام مضبوط کیجئے، ہر مسجد کے اندر مکتب کے نظام کو مضبوط کیجئے، بچے کو جنت، جہنم، آخرت کہ اللہ قرآن میں زیادہ تر جو مضمون بیان کیے گئے اللہ کی وحدانیت کی، اللہ ایک ہے، اللہ کی قدرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر کے جنت اور جہنم میں جانے کا تذکرہ، ان باتوں کو بچوں کی دل کی گہرائیوں میں بیٹھا دیا جائے۔ بچہ پوری زندگی بھوک برداشت کر سکتا ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے، ان باتوں کو بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور قیامت کے دن ان کافر یہاں پر دنیا میں عیش موج مستی کر لیں، چونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کے دنیا یہ مسلمانوں کا قید خانہ ہے، کافروں کی جنت ہے۔
जन्नत में आदमी को आराम मिलता है, वो ऐश करता है, लेकिन जेल में वो ऐश और आराम नहीं करता। हमको कैदी की तरह रहना है, और जिस तरह कैदी परेशान रहता है कि कब बेल हो, कब केस खत्म हो के घर जाएं, इसी तरह हमें हर वक्त ध्यान रहना चाहिए कि कब हम जन्नत में वापस चले जाएं और कब दुनिया से छुटकारा पाएं। उनकी जिंदगी तो यहां ऐश मौज करने की है, उनकी हम बराबरी न करें, उनकी तरह याशी और फहाशी की जिंदगी ना गुजारें, उनकी तरह आखिरत से गाफिल ना हो जाएं। तो मेरे दोस्तों, क़यामत के दिन काफिर को जब लाया जाएगा मैदान महशर में, फरसख यसहबु लिसानुहुल फरसख वल फरसखैन, कि एक फरसख यानी कई मील 3, 4, 5 किलोमीटर तक उसके जुबान को लंबा करके मैदान महशर में बिछा दिया जाएगा। वयतवत्तहुन्नास, और लोग उसको रौंदेंगे। सोचिए कि जुबान अगर खाने में कभी कट जाए तो कितनी तकलीफ होगी, और करोड़ों अरबों लोग उसके जुबान को रौंदेंगे, तो सोचिए कि उस वक्त उसकी तकलीफ का क्या आलम होगा। और ये गर्म पानी दुनिया की तरह नहीं होगी, बल्कि ये गर्म पानी जो उनके ऊपर डाला जाएगा, एक एक गर्म पानी जब उनके सर के ऊपर डाला जाएगा तो उनके पूरे बदन के अंदर, एक एक रग के अंदर पानी सिरायत करेगी, और पूरे बदन के अंदर जब दाखिल होगी तो फयनफुजुल हमीम हत्ता यखलुसा इला जौफिही, उसके पेट तक गर्म पानी पहुंच जाएगा। फयस्लुतु माफी जौफिही, और वो गर्म पानी इतना हाई पावर का होगा कि पेट के अंदर जितने भी आंत है, गुर्दा है, ये सारे के सारे को निकाल करके बाहर कर देगा। हत्ता यमरुका मिन कदमैही, और उसके कदम से नीचे निकल करके उसके इर्द गिर्द ये सारे आंत घूमने लगेंगे। इतना खतरनाक जहन्नम का गर्म पानी नौजुबिल्लाह जहन्नमियों के ऊपर डाला जाएगा। इसी को कुरान ने कहा युसहरु बिही माफी बुतूनिहिम वल जुलूद, के उनके चमड़े और उनके पेट को बिल्कुल पिघला करके रख देगा, और फिर जैसा था अल्लाह ताला दोबारा वैसी पैदा कर देंगे। यानी ऐसा नहीं दुनिया की तरह कि एक मर्तबा मर गया तो मामला खत्म। वहां पर हर वक्त अल्लाह तबारक ताला जब जब उसके आज़ा खराब होंगे उसके बाद दोबारा उसी तरह पैदा कर देंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, हम लोगों को इन चीजों से बचने की जरूरत है। अपने बच्चों और बच्चियों को ईमान समझाने की जरूरत है। ये कैसी बेगैरती होगी कि हमारे बच्चे ईमान का सौदा कर दिए। अगर इन बातों को, जितनी पैसे हमने बच्चों को खिलाने में, पिलाने में, स्कूल के पढ़ाने में और दीगर जरूरियात के अंदर खर्च किया, काश के उनके ईमानी मेहनत के ऊपर हम किसी बेहतरीन आलिम को पैसे दे करके अपने बच्चों को ईमान की फिक्र करते, ईमान और आखिरत के अकीदे को मजबूत करते, तो हमारा लड़का या लड़की कितनी ही दुनिया के अंदर मुसीबत आ जाए कभी भी ईमान का सौदा नहीं कर सकता था। बल्कि सहाबा की तरह फज़ादतहुम ईमाना, कि जब सहाबा पर परेशानियां आती थी तो उनके ईमान और ज्यादा बढ़ जाते थे। इसी तरह जब हमारा आखिरत और अकीदा और ईमान जब मजबूत होगा तो परेशानियों की वजह से और ज्यादा अल्लाह से कुर्बत पैदा हो जाएगी, ईमान और ज्यादा बढ़ जाएगा। कि बेशक व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुतवक्किलून, कि कहीं पर आया है कि अल्लाह पर मुसलमानों को, कहीं पर मुतवक्किलों को भरोसा करना चाहिए। तो ये सब बातें उसी वक्त होगी जबकि हमारे जहनों दिमाग के अंदर ये सब बातें बैठेंगी, तब जाकर हम परेशानियों की वजह से घबराकर ईमान का सौदा नहीं कर सकते हैं। वरना जो हदीस में आया है कि युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन, के सुबह में मुसलमान होगा, शाम को काफिर, और शाम को मुसलमान होगा, सुबह को काफिर। इन्हीं नताइज की वजह से कि वो हम लोग अपने बच्चों की फिक्र नहीं करते हैं। सारी दुनिया के लोग इस बात की फिक्रमंद में हैं, फिक्रमंद हैं कि मेरे मरने के बाद बच्चों का क्या होगा। लेकिन कितने लोग ऐसे सोचते हैं
کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، اللہ کے رسول نے اسی کی تعلیم دی تھی کہ تم لوگ قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ تم لوگ اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو جہنم سے بچاؤ، کہ بچوں کو مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا اس کی بھی فکر کرو۔ اس سے دنیا میں بھی ان کو جس طرح فکر کرتے ہو یہ حکم ہے، اس سے کروڑوں گنا زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا۔ آج بچوں کی ایمان پر، عقائد پر، یعنی ڈاکٹری انجینئرنگ پڑھانے میں سالانہ 30 40 50 لاکھ بھی خرچ ہو جائے کوئی افسوس کی بات نہیں، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچے کیا ہم اپنے بچوں کی ایمان کی محنت کے لیے سالانہ لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں؟ ہر آدمی اس مجمع کے اندر سوچے کہ ہم ان کے سالانہ خرچ، دنیاوی تعلیم پیسے کمانے کے لیے 20-30 لاکھ سالانہ خرچ کر رہے ہیں، اور جو مرنے کے بعد ہمیشہ کام دے گا، اور جس کے بعد جس سے بڑی کوئی کامیابی ہے ہی نہیں، اور اصل کامیابی جنت کی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم کتنا خرچ کرتے ہیں، ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچے کہ جو یہ سورہ کہف کے اندر جو آیت کریمہ گزری، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، کہ جب وہ پانی مانگے اور پانی مانگنے کے بعد ان کے جب پیئیں گے تو سوچئے کہ شکل کتنی بگڑ جائے گی، وَقَالِحُونَ، کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، کہ اوپر کا ہونٹ سر کے اوپر اور نیچے کا ہونٹ ناپ تک اگر کسی کا ہونٹ نہ رہے، کوئی ایسی لڑکی اور لڑکا سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور سوچئے کہ جب جب جہنمی لوگ پانی پیئیں گے تو ان کا چہرہ اس طریقے سے بگڑ جائے گا، کتنی بد شکل معلوم ہوں گے۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمائے، لو ان دلون من غساق یحراق فی الدنیا لانتن اہل الدنیا، او کما قال رواہ الترمذی، کہ جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ، خون، لہو اور ان کے جسم سے پٹائی کے بعد جو جلانے کے بعد جو خون، پیپ اور گندے مواد چلیں گے، اگر اس گندے مواد کو دنیا کے اندر بھیج دیا جائے، گرا دیا جائے، تو پوری دنیا کے لوگ اس کے بدبو کی وجہ سے مر جائیں گے۔ اس کا اندازہ کیجئے کہ نعوذ باللہ گھر کے بغل میں کتا سڑ کر کے مر کر کے سڑ جائے، جب تک کہ اس کو ہم بھنگی سے نہ ہٹوائیں تو چین نہیں آتا ہے۔ تو سوچئے جہنم کے اندر جلنے کی، کھانے، بھوک کی، پیاس کی، جلنے کی، اللہ کی ناراضگی کی، نیند نہ آنے کی، یہ ساری تکلیف الگ ہوگی، اور اوپر سے بدبو اتنا ہوگا۔ سوچئے کہ جہنم کی زندگی کیسی ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے کہا بیس المصیر، کہ جہنم یہ سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی صرف ایک بات نہیں ہے، بلکہ روایت کے اندر تو یہ آتا ہے کہ جہنمی لوگوں کے اوپر جو بھوک کی تکلیف ڈالی جائے گی، تو بھوک کی تکلیف ایسی محسوس ہوگی جیسے کہ آگ میں جلنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کھانا دلوائیے، کھانا دلوائیے، تو ان لوگوں کو کھانا دیا جائے گا، وہی زقوم کا درخت کا کھانا جو ان کے گلے میں لا یسمن ولا یغنی لیس لہم طعام الا من ذریع، کہ ان کو جو کانٹے دار کھانا ملے گا تو گلے میں جب پھنس جائے گا تو یاد کریں گے کہ ارے دنیا میں جب کھانا پھنستا تھا تو پانی پی کر کے اندر ڈھکیل دیتے تھے، پانی مانگو، پانی مانگیں گے کہ پانی دو، پانی دو، پانی دو، فشاربون علیہ من الحمیم، تو وہ لوگ گرم پانی ان کے اوپر دیے جائیں گے، اور جیسے ہی گرم پانی پیئیں گے کہ ان کے آنت پاخانہ کے راستے سے نیچے گر جائے گی، اور تمام کے تمام معدے کے پیٹ کے اندر جتنے بھی ہوتے ہیں، دل، گردہ، پھیپھڑا اور جتنے بھی سامان ہوتے ہیں، وہ سب کے سامان نیچے گر جائیں گے۔ اب وہ روئیں گے، چلائیں گے کہ اے جہنم کے داروغہ، ہمارے لیے سفارش کرو، ربنا غلبت علینا شقوتنا، کہ ہم لوگ بدبخت تھے جو دنیا میں مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، اللہ کے خلاف نعرے لگاتے تھے، رسول کے خلاف بغاوت کرتے تھے، ہم لوگ بدبخت تھے۔ چنانچہ
روایت کے اندر آتا ہے کہ 1000 سال تک یا مالک یا مالک جہنم کے دروغے کو پکاریں گے. 1000 سال بعد کہیں گے کہ بولو کیا بات ہے. وہ لوگ جہنمی لوگ کہیں گے کہ اللہ سے سفارش کیجئے کہ ہم لوگوں کو جنت میں داخل کر دے, بڑی پریشانی ہو رہی ہے. چنانچہ وہ لوگ بہت چلائیں گے اور شور مچائیں گے. اس کے بعد آخری جو فیصلہ ہوگا اخسؤ ولا تکلمون, کہ کتے کی طرح جہنم میں رہو اور بات نہ کرو. مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے زبان پر مہر لگا دیا جائے گا, یعنی اس کے بعد وہ بول نہیں سکیں گے. اس کے بعد تمام کافر مایوس ہو جائیں گے کہ اب جہنم سے ہمیں نکلنا نہیں ہے. میرے دوستو, یعنی جس طرح کتے کو دھتکار دیا جاتا ہے اسی طرح ان کو دھتکار دیا جائے گا کہ خاموش رہو اور بات مت کرو. اور چنانچہ تمام کافر اس کے بعد کوئی فریاد نہیں کریں گے, ورنہ ہر وقت فریاد کرتے رہیں گے کہ ہماری بدبختی غالب آ گئی. اس دن پتا چلے گا ان کی کرسی کی قیمت, ان کی دولت کی قیمت, ان کے ہوائی اڈے کی قیمت اور ان کی کمپنیوں کی قیمت کے بھاؤ. اس دن سمجھ میں آ جائے گا جس دن یہ جہنم کا عذاب چکھیں گے. ایک جھٹکا جب یہ جہنم کا مزہ چکھیں گے, ان کی ساری کمپنی اور ساری پروجیکٹ ہوا کے اندر اڑ جائے گی. اس لیے مسلمانوں کو ان کی دنیا کے اوپر نگاہ نہ کرنی چاہیے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, کہ ان غیر ایمان والوں کی دنیا کی رونق پر مسلمانوں تم رال نہ ٹپکایا کرو. تم کو جو ایمان کی دولت دی گئی ہے ان سے بہت بہتر ہے. چنانچہ تمام کافر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, کاش کہ دنیا کے اندر ہم بھی ایمان اختیار کیے ہوئے ہوتے تو آج یہ ہمارے اوپر مصیبت اور یہ پریشانی نہ آتی. کہ جس زقوم کے درخت کے بارے میں اللہ کے رسول فرمائے کہ اگر یہ زقوم کا درخت کا ایک قطرہ دنیا کے اندر ڈال دیا جائے تو ان کے بارے میں فرمایا فسدت علی اہل الارض معائشہم, کہ دنیا والوں کی زندگی خراب, تمام دنیا کے لوگ اس کی بدبو سے مر جائیں گے. فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامُهُ, اس آدمی کا انجام کیا ہوگا جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا. یعنی لا یسمن ولا یغنی من جوع, کہ جن کو نہ بھوک مٹائے گی نہ موٹا کرے گا نہ کوئی فائدہ ہوگا. اس آدمی کا انجام کیا ہوگا جس کا کھانا زقوم ہی ہوگا. تو اس لیے میرے دوستو, ہم لوگ اپنے آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والا بنایا اور دولت اگرچہ کم دی ہے, دنیا میں پریشانی کی زندگی ہے, اللہ تعالیٰ تو فرما دیے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد, کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. جس طرح ماں کی پیٹ میں مشقت تھی اسی طرح موت تک مشقت انسان کو رہے گی. جب انسان مر جائے گا اور جنت میں جائے گا تب جا کر کے ساری مشقت ختم ہو جائے گی, اور وہاں پر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, کہ تمہارے لیے من چاہی زندگی ہوگی. تو یہ کھانے پینا اتنا خطرناک ہوگا کہ اگر یعنی جہنمیوں کو جو جلانے کی تکلیف, یا بعض لوگوں کو جناتوں کو زمہریر یعنی ٹھنڈے پانی سے عذاب دینے کی جو تکلیف ہوگی, یا سانپ بچھو کے ڈسنے کی جو تکلیف ہوگی, تو جہنم کے اندر جو بھوک کی تکلیف ہوگی اس جلنے کے عذاب سے کم تکلیف نہیں ہوگی. مان لیں مسلمان یہ خوشگمانی میں نہ رہے کہ چلو ایک نہ ایک دن تو جنت میں جائیں گے, لیکن سوچئے کہ جب ہم لوگ ایک دن دوپہر میں اے سی خراب ہو جائے بے چین ہو جاتے ہیں, ایک دن رات بھر مچھر اور کھٹمل حملہ کرے, ایک رات میں پریشان ہو جاتے ہیں, اور مان لیا کہ ایک دن بھی اگر جہنم میں رہنا پڑے کان مقدارہ 50,000 سنہ, کہ جہنم کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. جب ایک رات کے لیے ہم 2
2-3 لاکھ اسی میں خرچ کرتے ہیں اور مچھر اور کھٹمل کو مارنے کے لیے کتنی دوائیاں خریدتے ہیں، تو میرے دوستو اگر ایک دن بھی جہنم میں رہیں 50,000 سال رہنا پڑے گا، اور پھر جنت کے اتنا دن نعمت کھانے سے محروم رہیں گے، یہ بھی کم بڑی عذاب ہے۔ کہ مان لے کہ ایک آدمی کو دنیا میں عذاب نہ ہو، لیکن بادشاہ دعوت کرے اور بادشاہ سے اپنے دعوت میں شریک نہ ہونے دے، کیا اس کے لیے یہ محرومی نہیں ہے؟ مان لیا کہ چلیے کافروں کی طرح مسلمانوں کو عذاب نہیں ہوگا، بالکل کافروں سے کم درجے کا عذاب ہوگا، لیکن اتنا دن اگر مسلمان جنت کی نعمت سے محروم رہے تو کیا یہ کم گھاٹے کا سودا ہے؟ اسی لیے قرآن پاک نے کہا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہ دنیا کے اندر جن کا کاروبار فیل ہو جائے، جن کے جو ایگزام نکال کر کے ڈاکٹر انجینئر نہ بن پائیں، یا پھر جن کا کاروبار فیل ہو جائے، جن کے کاروبار چلتا نہ ہو، دنیا میں وہ گھر نہ بنا سکتا ہو، کرائے پر رہتا ہو، یہ لوگ ناکام نہیں ہیں، بلکہ ناکام وہ لوگ ہیں جو اپنی جان، جو اپنے بال بچوں کے چلتے اور مال کے چلتے اپنی آخرت کو خراب کر لیے، یہ لوگ ناکام ہیں۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، کہ اپنے آپ کو آرام پہنچانے کے لیے، وَأَهْلِيهِمْ، اور بال بچوں کی ترقی کے لیے یہ آخرت میں گھاٹے کا سودا کیے یہ لوگ ناکام ہیں، یہ لوگ اصل ناکامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کی چیز نہ ملنا یہ ناکامی نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر نہ ملے اللہ تعالیٰ اکٹھے آخرت کے اندر دیں گے۔ یہ بھی یاد رکھے کہ جس طرح ہر کافر کہے گا کاش کہ میں مسلمان ہوتا، اسی طرح ہر مالدار کہے گا، ہر مسلمان مالدار کہے گا کاش کہ میں دنیا کے اندر غریب ہوتا، لیکن کوئی غریب مسلمان نہیں کہے گا کاش کہ میں دنیا کے اندر مالدار ہوتا۔ تو یہ مال یا آزمائی سے فتنہ کا مطلب کیا ہے؟ مصیبت اور پریشانی کے نہیں آتی ہے، بلکہ فتنہ کے معنی آزمائش اور امتحان کے بھی آتے ہیں، کہ یہ تمہارے لیے امتحان کی چیز ہے کہ اس کو صحیح استعمال تم کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اور جہنم کے اندر جو سانپ بچھو ہوں گے ان کے بارے میں آتا ان فی النار حیات کامثال البخت، کہ جہنم کے اندر جو سانپ ہوگا وہ بختی اونٹ کی طرح موٹا ہوگا، اور دنیا کے سانپ کی طرح نہیں کہ چائنا والے اس کا کباب بنا کر کے کھاتے ہیں، وہاں کا ایک سانپ جب ایک مرتبہ ڈنک مارے گا اور ڈسے گا تو آتا ہے تلسو احداہن لسعتا فیجد حموتہا 40 خریفا، کہ جہنم کے اندر جب سانپ ایک مرتبہ ڈسے گا تو جہنمی 40 سال تک اس کے زہر کے اثر سے تڑپتا رہے گا، 40 سال تک ایک مرتبہ کے زہر سے تڑپے گا۔ وَإِنَّ فِي النَّارِ أَقَارِبَ كَأَمْثَالِ بغال، اور جہنم کے اندر جو بچھو ہوں گے وہ کھچر کے برابر، اور ایک مرتبہ جب ڈنک مارے گا تو 40 سال تک بچھو کے زخم سے اور بچھو کے ڈنک کے زہر سے وہ تڑپتا رہے گا، اتنا خطرناک عذاب ہوگا۔ اور ایک بات جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے جہنمیوں کے بارے میں، یہ خاص طور پر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَإِن مَاتَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ سَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِن نَهْرِ الْغُوتَةِ، کہ جو آدمی دنیا میں شراب یا اسی طرح جو بھی چیز ہو، بھرنگ ہو، چرس ہو، یا اسی طریقے سے جتنی بھی دنیا کے اندر بیئر، جو آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ دنیا میں شراب کا نام بدل کر کے لوگ پیئیں گے، تو جو لوگ دنیا میں شراب پیتے ہیں ان کے بارے میں یہ حدیث میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جہنمیوں کے کھانے اور پینے کا تذکرہ چل رہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو آدمی مر گیا اور مرنے سے پہلے توبہ نہیں کیا اور شراب پینے کی حالت میں دنیا سے گیا، سقاہ اللہ جل وعلا من نہر الغوطہ، اللہ تعالیٰ اس کو نہر غوطہ سے پانی پلائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما نہر الغوطہ، یہ نہر غوطہ کیا ہے؟
اللہ کے رسول فرمائے نہرن یجری من فروج المومسات کہ نہر غوطہ جہنم کے اندر جو زناکار مرد اور عورت ہیں ان کے شرمگاہ سے ایک گندے مواد اور گندا خون چلے گا، یوزی اہل النار ریح فروجہم، جن کے شرمگاہ کی بدبو کی وجہ سے جہنمی لوگ پریشان رہیں گے۔ دیکھیں جن کو بدبو میں رہنے کی عادت ہو تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ میں اپنے استاد محترم کا شروع دن سہارنپور میں دودھ لانے گیا تو گوبر کی بدبو کی وجہ سے الٹی جیسی مجھے محسوس ہونے لگی، لیکن ہفتہ 10 دن کے بعد وہ پریشانی ختم ہو گئی اور وہ تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح چمڑیا لوگ ان لوگوں کو دقت نہیں ہوتی، عادت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جہنمی لوگ بدبو سونگ سونگ کر کے عادت ان کی بن جائے گی، لیکن ان زناکار مرد اور عورت کے شرمگاہ سے جو گندے مواد چلیں گے اتنے خطرناک، اتنے بدبودار ہوں گے کہ جہنمی لوگ اس بدبو کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ اتنا خطرناک بدبودار پانی ان کے شرمگاہ سے چلے گا، خون چلے گا۔ جتنے بھی حرام کاری کرتے تھے مرد اور عورت، ان کے شرمگاہ سے جو پانی چلے گا اس پانی کو اور گندے مواد کو جو لوگ دنیا میں شراب پیتے تھے ان کو پلایا جائے گا، اور جو لوگ دنیا میں شراب نہیں پیتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ انعام میں کیا دیں گے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ شراب اپنے ہاتھ سے پلائیں گے۔ اے میرے نوجوان دوستو، دنیا میں تم اللہ کے لیے شراب چھوڑ کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ شراب طہور مجازہ من تسنیم، کہ جس کی ملاوٹ تسنیم ہوگی، اور کان مزاجہ کافورا زنجبیلا، کہ جس کی ملاوٹ کافور ہوگی، سونٹ ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ تجھے پلائیں گے۔ اور اگر تم دنیا میں اللہ کے لیے نہیں چھوڑا تو یاد رکھو کہ اتنا بدبودار، اتنا خطرناک تمہارے سامنے آئے گا۔ اور بعض روایت کے اندر آتا سدید اہل النار، کہ جہنمیوں کے بدن سے جو خون پیپ چلے گا، ہاسپٹل والوں کو دیکھی جا کر جہاں آپریشن ہوتا اوٹی میں کتنی وہاں پر خون پیپ رہتی ہیں، جو کہ کتنا ڈاکٹر حساب سے کاٹتا ہے، لیکن پھر بھی وہاں پر گھن دیکھیے۔ اور بعض روایت کے اندر آتا اسارت اہل النار، کہ جہنمیوں کی پیپ کے جو پلایا جائے گا ان شرابیوں کو، تو جو لوگ شراب نہیں چھوڑتے ہیں، کیونکہ جہنمیوں کے کھانے پینے کا تذکرہ ہے کہ جہنمیوں کے پانی اور مشروبات اور کولڈ ڈرنک میں سے یہ بھی ہوگا کہ ان کو ان جناکار مرد اور عورتوں کے شرمگاہ کی پانی ان کو پلایا جائے گا، ان کے خون اور لہو کو پلایا جائے گا۔ اب ایک آخری بات کہ جہنم میں کون لوگ جائیں گے، اس حدیث کی روشنی میں ہم لوگ اپنے آپ کو تھرمامیٹر لگا کر کے چیک کریں کہ نعوذ باللہ یہ بیماری ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول فرمائے لا يدخل النار الا الشقی، کہ جہنم کے اندر بدبخت آدمی داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ من الشقی، بدبخت کون ہے؟ اللہ کے رسول فرمائے من لم یعمل، غور سے سنیے گا اس حدیث کے جملے کو کہ بدبخت کون ہے؟ من لم یعمل للہ بطاعت، جو اللہ کے لیے عبادت نہ کرتا ہو، ولم یترک لہ بمعصیۃ، اور جو اللہ کے لیے گناہ کو نہ چھوڑتا ہو، یعنی اگر کوئی نیکی کرتا ہو، جیسے کہ عام طور پر نعوذ باللہ غیر مسلم نیتا کو دیکھ کر کے ہمارے مسلم لوگ بھی جو خرچ کرنے والے ہیں کہ فلاں صاحب نے اتنا کمبل بانٹا، غریبوں کی تصویر دے دیا، حالانکہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ بھوکے پورے رمضان کے اندر وہ صرف افطار کے وقت کھاتے تھے اور بقیہ کوئی کھانا نہیں ہوتا تھا، لیکن عزت نفس کی وجہ سے بغل میں نہیں گئے کھانا لینے۔ ایسے لوگ بھلا اخبار میں آپ کے
फोटो ले کر کے وہ لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول فرمایا من لم یعمل للہ بطاعت، جو اللہ کے لیے عبادت نہ کرتا ہو بلکہ ووٹ کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے، بڑائی کے لیے، ناموری کے لیے، یہ مسلمانوں کو سبق لینا چاہیے، سوچنی چاہیے کہ اگر نعوذ باللہ اللہ ہمیں خود غریب بنا دے اور فوٹو لے کر کے پوری دنیا والوں کے سامنے پیش کیا جاتا کہ فلاں غریب کو اتنے کیا ہے دیا جا رہا ہے، کتنی ذلت ہوتی، ارے دائیں ہاتھ کو دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس طریقے سے صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ لیکن غیر مسلم نیتاؤں کو دیکھ کر کے ہمارے مسلم لوگ، یہاں تک کہ جو نام ہے مسلمان کے اور دین کے نام پر جو کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ کمیٹی کے لوگ بھی اس کے اندر شریک ہو گئے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بدبخت لوگ ہیں، یہ جہنمی لوگ ہیں۔ سوچئے کہ ان کا انجام کیا ہوگا، کیا ہو گیا کہ ہم لوگ شریعت کے مطابق صدقہ نہیں کرتے، لوگوں کے تعاون نہیں کرتے، جبکہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آسمان اور زمین سے بھی زیادہ طاقت پوشیدہ اور خفیہ طور پر صدقہ کرنے میں ہے، لیکن بغیر فوٹو کھینچائے ہوئے 300 کا کمبل بھی دینے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول فرمائے یہ بدبخت ہے اور یہی آدمی جہنم میں جائے گا من لم یعمل للہ بطاعت، جو اللہ کے لیے عبادت نہ کرتا ہو بلکہ ذاتی مفادوں کے لوگ ہم کو نیک سمجھے، ہمیں بڑا سمجھے، ہمیں عزت ملے، ہمیں ہر جگہ دعوت ہو، ہمیں لوگوں کے اندر ایک شہرت اور مقام حاصل ہو، اگر اس نیت سے کوئی کرتا ہو دین کا کام، نعوذ باللہ اللہ کے رسول فرما دیے کہ ایسے لوگ لا يدخل النار الا الشقی، کہ بدبخت آدمی جہنم میں جائے گا، اور بدبخت وہی ہے جو لوگوں اللہ کے رضا کے لیے نہیں اور اللہ کے رضا کے لیے نہ کرتا ہو، اللہ کے رضا کے علاوہ جو بھی مقصود ہو سب اس کے اندر داخل ہے۔ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ بِمَعْصِيَةٍ، اور جو آدمی اللہ کے لیے گناہ کو نہ چھوڑتا ہو تو وہ بھی کہ لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کے سامنے بڑائی دکھلانے کے لیے کہ ہم یہ گناہ نہیں کرتے وہ گناہ نہیں کرتے، بہرحال جو اللہ کے لیے چھوڑے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو آدمی اللہ کے ڈر سے چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جنت کا وعدہ کرتے ہیں۔ شاید بعد میں بھول جاؤں، ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ غالباً امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، بیوی بڑی خوبصورت تھی، شوہر کم خوبصورت تھا، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور بیوی نے کہہ دیا کہ اے جہنمی بھاگ میرے پاس سے، شوہر نے کہا قسم خدا کی اگر میں جنتی نہ ہوں تو تم کو تینوں طلاق۔ غصہ میں تو دونوں بول دیے۔ اب معاملہ ان لوگوں کے جب ٹھنڈا ہوا تب ہوش آیا کہ ارے ہم بول کیا دیے۔ مسئلہ گیا امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس، شوہر بڑا مالدار تھا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ بولے کہ ٹھیک ہے تم میرے پاس آؤ، اکیلے میں بات کرو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ اکیلے میں بلائے اور فرمائے کہ تم یاد کرو کہ دنیا میں کوئی ایسا کام، ایسا گناہ جو اللہ کے رضا کے لیے چھوڑ دیا ہو، یاد کرو، ہے تمہیں یاد؟ وہ یاد کرتے کرتے کہا کہ ہاں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بیوی گھر پر نہیں تھی اور میری باندی، یہ میری نوکرانی بستر بچھائی، میں کیواڑ بند کر لیا اور اس سے غلط کاری کا ارادہ کیا۔ وہ نوکرانی بڑی نیک تھی، کہی کہ اے بادشاہ آپ تو دنیا کے دروازہ بند کر لیے لیکن اللہ سے بھی پردہ کر لیے کیا؟ جب وہ اللہ کا خوف دلائی اور اللہ کا ڈر دلائی، حالانکہ میں چاہتا تو اپنی ضرورت شیطانی پوری کر سکتا تھا، منہ کالا کر سکتا تھا، لیکن اس دن میں نے اللہ کے ڈر کے سے اور اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑ دیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ جاؤ تم جنتی ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن کہہ رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اللہ کے ڈر سے، خواہشات نفس سے بچ جائے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ
چھوڑ دے تو میں اس کے لیے دو جنت کا وعدہ کرتا ہوں. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اور جنت اس کے لیے بالکل ٹھکانہ اور رجسٹریٹ ہے. جاؤ, تمہارے بیوی کو طلاق نہیں ہوا. اس لیے میرے دوستو, ہم لوگ خود, ہم بھی کہنے والے ہیں, آپ بھی سننے والے ہیں, ہماری ماں باپ بھی سننے والی, اور جتنے بھی آپ کے دوست احباب ہیں, اس بات کی مشق ہو کہ اللہ کے لیے کام کریں. جیسے بیوی بچوں سے پیار کرنا یہ ایک آدمی کی فطری چیز ہے, لیکن مشق کیجئے, پریکٹس کیجئے کہ میں بچے سے محبت نفسانیت کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ بچے سے محبت کرو, بچے کی ضروریات پوری کرو, یہی اللہ کے لیے کرنا ہو گیا. حکم ہے کہ بیوی سے محبت کرو, اس کی نفسانی خواہشات پوری کرو تاکہ وہ حرام کے اندر مبتلا نہ ہو, اللہ کے لیے کرو, یہی اللہ کے لیے کرنا ہو گیا. بیوی بچوں کے لیے کمانا, یہ چنانچہ دو آدمی دن بھر تھک کر کے جاتا ہے, بیوی بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے کما کر کے جاتا ہے روزے نماز کی پابندی کے ساتھ, اس تھکان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ کمانا اللہ کے لیے ہے, اللہ کا حکم ہے. فیکٹری جانا, دکان جانا, اور اسی طرح جتنے بھی آدمی دنیا میں کاروبار میں ہے, یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس سے ہماری کمائی سے مدرسہ بھی کے حصہ رہے گا, مسجد میں غریبوں کا, نوکروں کا, ان اسٹاپوں کا, اللہ کے لیے کریں, نفسانیت کے نہیں کہ پیسہ جمع کریں گے. تو جتنے بھی آدمی شعبہ میں ہے, کھانا پینا, بیوی بچوں سے ملنا, سوچیے کہ جب نفسانی خواہشات پوری کرنے کے اندر اللہ کے لیے نیت ہو سکتی ہے تو تمام چیزوں کے اندر اللہ کے لیے نیت کریں تو ایسے آدمی جنتی ہیں. اور جو آدمی گناہوں سے نہ بچتا ہو, اللہ کے لیے محض لوگوں کے ڈر سے اور لوگوں کے دکھلاوے کے لیے اللہ کے لیے نہ بچتا ہو, تو پھر ایسا آدمی جہنمی ہے, اگرچہ ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن وہ جنت میں جائے گا. اس لیے ان باتوں کی پریکٹس اور مشق کیجئے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.